آج کے جمعۃ المبارک میں جس حوالے سے گفتگو کی جائے گی وہ ہے قربانی کے احکام اور مسائل، کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور آزمائش کے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کریں، اور قرآن پاک میں اس کا نقشہ اس آیت نے کھینچا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے آزمایا بکلمات، بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنْ، تو وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی آزمائش ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچے کو ایسی وادی میں چھوڑ دیا کہ جس کو قرآن پاک نے کہا واد غیر ذی زرع، بالکل بیابان وادی کہ جس میں نہ کوئی درخت، نہ کوئی پینے کی چیز، نہ کوئی درخت کہ جس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور پھر اگر بات ہو قربانی کی کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی دریغ نہ کیا اور اس آزمائش میں بھی پورا نکل آئے۔ تو یہ ایک داستان ہے باپ اور بیٹے کی، کہ اللہ رب العزت کے لیے باپ ہے، بحیثیت باپ اپنے بیٹے کی گلی پر چھری چلانا چاہتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس سے بڑھ کر کیا آزمائش ہوگی کہ والدین کو سب سے عزیز اور سب سے محبت اور لگاؤ اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ کوئی ہیلہ بہانہ نہیں کیا، فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کے حکم کی تعمیر کر کے ہی میں رہوں گا۔ اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس حکم کا نفاذ قیامت تک جاری کر دیا، کہ جب تک قیامت ہے مسلمان ہیں، لاکھوں لوگ، لاکھوں مسلمان قربانیاں کریں گے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اور بحیثیت ماں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، فرمایا کہ پہلے تو خانہ کعبہ کا صرف طواف کیا جاتا تھا تو حج اور عمرے کی ادائیگی ہو جاتی تھی۔ صفا مروہ، صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صفا مروہ کی نشانی کیا ہے، لوگ اس کو بھلاتے جا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس حکم کو بھی ساتھ لازم کر دیا کہ جو بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا حج یا عمرہ کرے گا تو وہ صفا مروہ کی سعی لازمی کرے گا۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ یہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں، جس طرح قربانی یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، دین کی بنیاد میں سے ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف جس طرح شعائر ہے، اسی طریقے سے صفا اور مروہ یہ نشانی ہیں کہ جب حضرت ہاجرہ کو پانی نہ ملا تو انہوں نے 7 چکر لگائے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ ہر کسی کے لیے یہ چکر لازم قرار دے دیے۔ اور پھر اگر بیٹے اسماعیل کی شدت کی وجہ سے ان کی ایڑیاں رگڑیں تو وہاں سے آب زمزم کو جاری کر دیا کہ جس سے پوری دنیا میں وہ پانی پہنچتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے عزیزان محترم کہ اللہ رب العزت کو یہ بہت محبوب ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے قربانی کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ سو لہٰذا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 10 سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ایک سال بھی گزرا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو۔ سو لہٰذا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو صاحب نصاب ہیں ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، اور واجب وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمور ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہو، میں کہ یہ چیز واجب ہے۔ اسی طرح قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ آپ کہیے اِنَّ صَلَاتِي، کہ میرے جو نماز ہے، وَنُسُكِي، میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، خالص اللہ کے لیے ہے۔
اسے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ اس پر ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی لکھیں گے، اور فرمایا کہ یہ جو جانور ہے قیامت والے دن اپنے بالوں اور اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اس کی شفاعت کریں گے، اس کی بخشش کریں گے۔ قربانی کی حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلی حکمت اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی قرب کا ذریعہ ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کسی بڑے آدمی کی مجھے رفاقت مل جائے، میں اس کے قریب ہو جاؤں، وہ مجھے کچھ نواز دے، مجھے کوئی اچھا عہدہ دے دے۔ میں کہ قربانی ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جب ایک بندہ مومن کو، مسلمان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو اس کو اور کیا چاہیے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا دوسرا یہ حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت پر جو قربانی کو لازم کیا ہے اس میں آل اولاد کی کشادگی بھی ہے۔ شریعت ہمیشہ سخاوت کا حکم دیتی ہے، کنجوسی سے منع کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتقوا الشح، کہ تم کنجوسی سے بچو۔ فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے یہ ایک سخاوت ہے کہ آدمی اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں مال لگا کر مہنگے سے مہنگے جانور لے رہے ہیں۔ اب اس میں فرمایا کہ یہ جو چیز ہے یہ آل اولاد کی کشادگی ہے، کہ یہ اپنی آل اولاد کے لیے کشادگی کر رہا ہے۔ میں کہ جو آل اولاد کے لیے کشادگی کرے گا اللہ رب العزت اس کے گھر میں برکت دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس جہاں پر قربانی یہ اپنی نفس اور اپنی خواہشات کی قربانی ہے، وہیں یہ غریب کے ساتھ ہمدردی بھی ہے۔ کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو سال بھر گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، تو شریعت نے یہ حکم کر دیا کہ جو صاحب نصاب ہے، جس پر نصاب پورا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس پر یہ قربانی بھی واجب ہے، تو وہ قربانی کرے، اس کے ذریعے سے غریبوں کی ہمدردی بھی ہو جائے گی۔ اور غریب فرمایا کہ شریعت یہ چاہتی ہے جس طرح زکوٰۃ کے حکم سے غریبوں کی ہمدردی مقصود تھی، اسی طرح جو قربانی ہے اس کا بھی یہی مقصود ہے، تاکہ ہر آدمی کو اس کے حق مل جائے، ہر آدمی کو اس کے حقوق پہنچیں۔ تو اس لیے یہ جو قربانی ہے یہ غرباء اور مساکین کے ساتھ ہمدردی ہے جس کا شریعت واضح حکم دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز کیا ہے کہ دل میں اللہ کا شکر ہو کہ اگر اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل ہی کی قربانی دے دیتے تو سوچئے کہ اللہ رب العزت اگر یہ حکم دیتے کہ اپنی اولاد کو قربان کرنا تو کتنا مشکل ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے کیسی آسانی کر دی ہے کہ لاکھوں جانور اس مسلمان کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے۔ اللہ رب العزت ہے کہ مسلمان کے لیے یہ جانور قربان ہوگا، اس لیے کہ مسلمان قیمتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس کے لیے دوسری چیز کو تو قربان کیا جا سکتا ہے، اس کو قربان نہ ہونا۔ اس لیے اللہ رب العزت کا شکر بھی ہو کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر کیسے کیسے انعام فرمائے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ بات کی جائے کہ جو قربانی کرنے والے ہیں، جن پر قربانی ہے، ان کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے صحیح العقیدہ بندہ ہو، کہ شرک و بدعات سے پاک ہو۔ ایک آدمی شرک بھی کرتا ہے، بدعات بھی کرتا ہے، تو وہ کیسے امید کرتا ہے کہ اس کے نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو سکتے ہیں، جبکہ واضح طور پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی بدعات کو شروع کر دے، فرمایا کہ یہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اخلاص، جیسے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھا، اخلاص بہت ضروری ہے۔ ہر عمل میں اخلاص یہ اس عمل کی جان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ کی رضا کی نیت کریں گے، اللہ اس عمل کو بڑھا چڑھا کر اس کو اجر عطا فرمائے۔ اور پھر دوسری چیز جو قربانی کرنے والے ہیں، پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ جب یکم ذی الحجہ شروع ہو جائے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ یہ حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت کی علامت ہے کہ جو اللہ رب العزت ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، اللہ ویسے ہی اس کو اجر عطا فرما دیں گے۔ اور پھر یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ جانور کیسا ہو۔ اگر کوئی آدمی جانور لینا چاہتا ہے تو اس کے بھی شریعت نے بخاری مسلم کی بہت ساری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیمات دی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ بہیمۃ الانعام ہو۔ بہیمۃ الانعام سے مراد
کہ جو چرنے والے ہوں، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبا، بیر، بکری اور اسی طرح گائے اور ان کی قربانی، اونٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی کا حکم دیا اور فرمایا عمریں بھی بتا دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مینڈے کی قربانی کی تو 1 سال کا مینڈا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کی ہے۔ تو یہ سے پتہ چلا کہ دمبا، بھیڑ، بکری اس کی 1 سال عمر ہونا ضروری ہے، اور جو گائے ہے اس کی 2 سال ضروری ہے، اور اونٹ ہے اس کی 5 سال ہونا ضروری ہے، جس کو ہم عام طور پہ یہ جو کہتے ہیں نا گائے کا دوندہ ہونا ضروری ہے۔ 4 قسم کے جانور ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلا وہ ہے کہ جس کا کان کٹا ہو، جو کان کٹا جانور ہے، چاہے وہ بکرا ہے چاہے وہ گائے ہے، اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ جو واضح کانا ہے، ایک ہے جو ہلکا پھلکا نشان ہو، اس کی بات نہیں ہو رہی، واضح کانے کی، کہ جس کی بالکل ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ اور پھر تیسرا یہ فرمایا کہ جو واضح لنگڑا ہے، لنگڑے کی بھی تشریح شریعت نے کی ہے کہ اگر وہ چوتھی ٹانگ ہلکی ہلکی لگاتا ہے، چل سکتا ہے، اس کی تو قربانی ٹھیک ہے۔ اگر اس کی چوتھی ٹانگ بالکل لگتی ہی نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ بھی اس میں دیکھنا پڑے گا۔ پھر سینگوں کا مسئلہ یہ تھا، اگر اس کے آدھے کٹے ہیں یا آدھے سے زیادہ اس وجہ سے کاٹ دیے ہیں کہ ایک بکروں کی خاص نسل ہوتی ہے کہ اگر وہ سینگ نہیں کاٹتے تو وہ سینگ ان کو زخم کرتے ہیں ان کے دماغ میں، اس کو پھر کاٹتے رہتے ہیں، ان کی قربانی درست ہے۔ لیکن جڑ سے کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے یا اکھیڑ دیے ہے، اب اس کی قربانی میں احتیاط کرنی پڑے گی۔ اور پھر چوتھا یہ فرمایا کہ ایسا جانور جو بالکل ہی لاغر ہے، وہ چل بھی نہیں سکتا، کمزور ہے، کہ اس کی بھی قربانی کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بخاری میں یہ 4 واضح جانور کے عیب ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے یہ فرمایا تھا۔ پھر اگر حصوں کی تقسیم کی بات کی جائے کہ جو گائے ہے اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جانور کیا تو ہم 7 لوگ اس میں شامل ہوئے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں۔ ان میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ ہر ایک کی کمائی حلال کی ہو، کوئی سودی کاروبار نہ کرتا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کی نیت اللہ کی رضا ہو۔ اگر ایک کی بھی نیت خدا نہ خواستہ کوئی اور ہوئی تو باقی جو اس جانور میں شریک ہیں، حصہ دار ہے، ان کی بھی قربانی میں بڑا اثر پڑے گا۔ اس میں ایک اور بات ہے کہ بعض جانور لینے جاتے ہیں تو 6 ماہ کا جو بھیڑ ہے وہ صحت مند اتنی لگتی ہے کہ سال کے برابر رکھتی ہے۔ میں کہ اگر وہ صحت مند ہے کہ اگر سال کے جو بھیڑ ہے اس کی اور اس کو کھڑا کیا جائے تو وہ برابر ہیں تو اس کی بھی قربانی ٹھیک ہے، کہ جو صحت مند ہو۔ تو یہ جو بنیادی باتیں ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ جانور کیسا ہو، ہر آدمی لینے جاتا ہے تو ان خاص طور پہ ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ دوسری بات یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ مہنگا جانور لیا جائے اور پھر نیوز والے آ رہے ہیں کہ جی بہت مہنگا۔ عزیز محترم، قربانی مقصود کیا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے پاس تو تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اس لیے لے لیے اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کرنا ہے۔ اس لیے عزیز محترم، اب قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ تک 3 دن کی قربانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل یہی ہے کہ آدمی پہلے دن قربانی کرے، پھر اس کے بعد کا درجہ دوسرے دن ہے، پھر اس سے کم کا درجہ تیسرے دن ہے۔ اس لیے افضل کون سا ہے؟ پہلے دن ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے، کہ عید کی نماز پڑھ کے گیا تو بکرے ذبح ہو چکے تھے، اب میں کہ اس کی قربانی نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا، اتنی محنت سے قربانی کر رہے ہیں تو ہر چیز کا پتہ ہو، عید کی نماز پڑھ کے جائے، اس کے بعد جانور کو ذبح کیا۔ اور پھر اس نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جس میں نے روایت فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم 7 لوگ بڑے جانور میں شریک تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی کی تھی۔ پھر اس نے فرمایا کہ جو قربانی کی چیزیں ہیں کہ جس سے جانور کو تکلیف نہ ہو، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ چھری کو تیز کیا جائے۔ چھری کو تیز کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جانور کو تکلیف دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔
اور پھر فرمایا کہ قبلہ رخ اگر کیا جائے تو قبلہ رخ جانور کو ذبح کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے ہے، سو لہٰذا اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کیا جائے پھر اس کو ذبح کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مینڈے کی قربانی کی تو خود اپنے ہاتھ سے چھری پھیری، اس سے کہ پتہ چلا کہ خود اپنے جانور پر چھری پھیرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر آدمی کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں سنت کو زندہ کروں، اب جانور لیا ہے خود اس جانور کو چھری پھیرے۔ اس لیے عزیز محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر ایک اور انعام فرمایا کہ پہلی امت میں لوگ قربانی کرتے تھے، اس قربانی کا گوشت کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھاتے تھے، اگر وہ گل سڑ جاتا، اگر وہ تو سمجھا جاتا کہ قبول نہیں ہوا، اگر اس کو آگ لگ جاتی ختم ہو جاتا تو سمجھا جاتا یہ قبول ہو گیا۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ نے یہ انعام کیا ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَصَدَّقُوا کہ تم قربانی کا گوشت کھاؤ، اور فرمایا وَادَّخِرُوا ذخیرہ کرو، اور تیسرا فرمایا وَصَدَّقُوا اور تم صدقہ بھی کرو۔